چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین کاموں میں سے ایک ہے جو بندے کو اللہ رب العالمین کی رضا کا مستحق بناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ارشاد ہوتا ہے من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتاً، یعنی جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃً، تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس بندے پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے سنتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی کتاب ہدایت سے آیات بینات کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے. بے شک تو ہی غالب حکمت والا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ. عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا
اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، راہ پاؤ گے۔ تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور درود پاک کی فضیلت بھی آپ سن چکے ہیں، اور مقام ابراہیم کی زیارت بھی کی آپ نے تلاوت کے دوران۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مقام کو دیکھنا بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور حج کے ایام میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پیارے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، لا یشقی جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، محروم نہیں رہتا۔ اور ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین، کہ اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو۔ صالحین کا، نیکوں کا قرب، ان کا ساتھ بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور عالم برزخ کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے۔ امام اہل سنت نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کی قبر کھلی تو دیکھنے والوں نے منظر دیکھا اور وہ حیران رہ گئے کہ اس کے جسم پر دو جو ہے وہ گلاب کی شاخیں لپٹی ہوئی ہیں، اور دو گلاب کے بڑے ہی اعلیٰ پھول جو ہے وہ اس کے ناک کے نتنوں کے پاس رکھے ہیں، اور دیکھنے والے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ وہاں پانی آ چکا تھا، لہذا قبر کو وہاں سے چینج کرنا تھا، منتقل کرنا تھا، لہذا جب میت کو وہاں سے اٹھایا گیا اور دوسری جگہ پر رکھا گیا تو کیا دیکھا کہ وہی جو دو شاخیں تھیں وہ دو اژدہا بڑے خطرناک جیسے سانپ ہوتے ہیں ان میں تبدیل ہو چکی تھیں، اور وہ جو دو پھول تھے وہ ان سانپوں کے منہ جو ہے وہ بن چکے تھے، جو کہ اس میت کے منہ کو بھنبھوڑ رہے تھے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ پہلے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے قرب میں دفن تھا، لہذا ان کے قرب کا، ان کے پاس دفن ہونے کا فائدہ
یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب کو دور کیا، لیکن جب وہ قرب ختم ہوا تو وہ عذاب واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے کہ جو اس کی رحمت دلانے والے ہیں، جو اس کا فضل دلانے والے ہیں، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا عنوان رکھا ہے، موضوع رکھا ہے قبرستان کی حاضری۔ اس کو انشاءاللہ الکریم آج ہم بیان کریں گے، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے، اور کیا نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہو رہا ہے، اور کیا ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا۔ آج ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے، اور جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کر کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی بے حساب بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان سلامت دنیا سے لے کر جانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ میں نیکوکار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ میں نیکوکار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا
تیرا یار ہو جائے بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے اگر آئے وہ جانے نور میرے خانہ دل میں اگر آئے وہ جانے نور میرے خانہ دل میں مہو خاور میرا گھر مت لائے انوار ہو جائے مہو خاور میرا گھر مت لائے انوار ہو جائے غمور جو علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو غمور جو علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو اگر وہ گیسوں والا اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے تلالم کیسا ہی کچھ ہے مگر ناخدائے من تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر ناخدائے من اشارہ آپ فرما دے اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے گناہ کتنے اور کیسے ہیں پر رحمت عالم گناہ کتنے اور کیسے ہیں پر رحمت عالم شفاعت آپ فرما دیں شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے شفاعت
میں نہ پلہ ہلکا ہو اپنا، بھرم رہ جائے محشر میں نہ پلہ ہلکا ہو اپنا، الہی میرے پلے پر، الہی میرے پلے پر میرا غم خوار ہو جائے، الہی میرے پلے پر میرا غم خوار ہو جائے، الہی میرے پلے پر میرا غم خوار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہدوبل کے دو دو چار ہو جائے، اٹھے انگلی تو مہدوبل کے دو دو چار ہو جائے، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، جو تم چاہو کہ شب دن ہو، جو تم چاہو کہ شب دن ہو، ابھی سرکار ہو جائے، جو تم چاہو کہ شب دن ہو، ابھی سرکار ہو جائے، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے، کرو جو آپ کا ایسے یہ دے ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ میں نے کو کار ہو جائے، تو یہ بدکار بندہ میں کو کار ہو جائے۔ یا مرحبا، سبحان اللہ، کیا زبردست کلام حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑھا ہے عمر بھائی نے۔ اللہ برکت عطا فرمائے، عمر بھائی آباد رہیں، خوش رہیں، اور اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ حضور کی عظمت اور شان کا اندازہ لگائیے کہ حضور جو چاہتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے، یہ حضور کی ہی شان ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے،
ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ بھی تبدیل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص احسان ہے، اور یہ خاص عطا ہے اللہ تعالیٰ کی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جو حضور چاہتے ہیں، جو حضور کی مراد ہوتی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کچھ بیان ہوا، اتنی حضور کی شانیں بیان ہوئی۔ مجھے لگتا ہے خالد بھائی ہم نے ایک پروگرام بھی کیا ہے اس پر، اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ اب پروگرام نہیں بھی کیا تو کم از کم ہم نے ایک کافی پروگرام میں گفتگو اس عنوان پر ضرور کی ہے کہ اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ حضور کے اشارے پہ کام ہوتا ہے، یعنی آپ کا اشارہ ہو رہا ہے اور عرش پر ہے یا فرش پر ہے، حضور کا اشارہ پا رہا ہے اور اسی کے مطابق پھر ڈھلتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ میں نے جو ڈھلنا بتایا نا خالد بھائی، یہ لفظ اس کے اندر بھی ایک لطف بھی ہے اور اس کے اندر کی معنویت بھی ہے۔ ڈھلنا آسان کام نہیں ہے، ڈھل جانا، سانچے میں کیا ہو جانا، خود کو چھوڑنا پڑتا ہے جی، ڈھلنے کے لیے خود کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ یہ پروسیس ہم ناظرین کو ایک دفعہ دکھائیں گے، جب چیزیں ڈھلتی ہیں تو کیسے ڈھلتی ہیں، یہ پورا ایک اس کا پروسیس ہے۔ وہ اس کو جب دیکھیں گے تو پھر اس لفظ کی جب حضور کے لیے جب میں نے استعمال کیا ہے، پھر اس کا لطف کیا ہوگا اور زیادہ آئے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی کہا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، اور یہ کافی طویل کلام ہے آپ کا، مفتی اعظم ہند کے کلام کافی طویل کلام بھی ہیں، لیکن آپ نے پھر آخر میں کیا لکھا کہ قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے نا، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خام کی خامشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرما بردار بنائے، آمین۔ استاد صاحب، قبرستان کی حاضری آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہم نے رکھا ہے۔ قبرستان جانے کے حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ بندے کو کب جانا چاہیے اور کس طریقے سے جانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام کا ہمارے ایک انداز و طریقہ کار ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے، جی، ایک مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے جو اخروی معاملات ہیں تو تجہیز و تکفین اور تدفین، جی، یعنی کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ انتقال شدہ شخص جو مرحوم ہے اس کے ساتھ سب سے زیادہ عزت والا معاملہ کیا جا رہا ہے، صحیح، یعنی اس کی مرنے کے بعد بھی اس کی حرمت کو قائم رکھا جا رہا ہے اللہ اکبر، اور اس کو بڑے معزز طریقے سے رکھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سے ہمارا دین اسلام ایک زندہ مسلمان کی حرمت کا قائل ہے اور اس کی تعلیمات دیتا ہے، اسی طرح سے جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کوئی بے حرمتی والا معاملہ نہ ہو جائے، اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ جگہ مخصوص کی جاتی ہے جس کو ہم قبرستان کا نام دیتے ہیں۔ اس مخصوص جگہ میں پھر اس کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے اس مقام میں کہ جہاں پر بڑے محتاط طریقے سے، بڑی حرمت کے ساتھ اور بڑی تعظیم کے ساتھ رسپیکٹ کے لیے، ہاں اس کے لیے بڑی ہم جو نا اس کے لیے قبر بنائی جاتی ہے۔ اچھا، قبر بنانے کے بعد ایسا نہیں کہ اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی اور سارا اس کی قبر کو مٹی سے بھر دیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر سلیں لگا دی جاتی ہیں اور اتنی کوشش کی جاتی ہے کہ کفن کے اوپر کوئی مٹی بھی گر گئی ہے تو اس کو جھاڑ کر ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو پورا اوپر سے پیک کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال جو شکل آئی ہے نا، اس کو ہم قبر کہتے ہیں، اور جہاں بہت ساری قبریں اس کو قبرستان کہا جاتا ہے۔ تو یہ قبرستان ہے۔ ٹھیک، اب آپ نے کسی کو قبر میں دفن کر دیا ہے، قبر میں دفن کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو بھول نہیں جانا ہے۔ صحیح، آپ کا دنیا میں اس کے ساتھ جو تعلق رہا، رشتہ داری رہی، نہیں بھی ہے تو بحیثیت مسلمان اس کا اسلام کا آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔
ٹھیک. تو اب ہمیں دین اسلام میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے باقاعدہ کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھنا ہے، قبرستان کے ساتھ، قبرستان والوں کے ساتھ، قبر والوں کے ساتھ، ان مسلمانوں کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھنا ہے. جی. وہ تعلق کس طرح کا ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ آپ ان کے پاس آنا جانا کریں، ان کی قبروں پر آنا جانا کریں، اور ان کی قبر کے پاس جا کر اب ان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے، سبحان اللہ. فاتحہ بھی کرنا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال بھی کرنا ہے. صحیح. اس کو کہتے ہیں قبرستان کی حاضری. ٹھیک. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انتقال کر گیا اب آپ نے اس کو بھول ہی جانا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا جو معاملہ تھا وہ وہی دیکھے گا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس حاضری کے بہت سارے فوائد ہیں. ہمارا دین اگر ہمیں کسی بات کی ترغیب دیتا ہے، احکامات دیتا ہے، اس کے پیچھے اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. کچھ ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں، کچھ معلوم نہیں بھی ہوتے، لیکن اس کے جو مقاصد ہیں وہ بڑے عظیم ہیں. قبرستان جانے کے، قبرستان میں حاضری کے بہت سارے جو ہیں ہمیں ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. اس کے بھی کچھ مقاصد تھے. فرمایا فزوروها، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو. فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فإنها، نبی کریم علیہ السلام فرما رہے کہ قبرستان کی جو حاضری ہے، فإنها تزہد فی الدنیا، تمہاری دنیا سے رغبت کو کم کر دے گا، وتذکر الآخرہ، اور تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا. صحیح. تمہارا یہ ذہن بنے گا کہ بھائی جس طرح سے آج یہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو کل میں نے بھی دنیا سے رخصت ہو کر یہاں پر آنا ہے، اور آخرت کا جس طرح سے ان کو پیش نظر معاملات ہیں تو میں نے بھی آخرت کے معاملات کو جو ہے وہ فیس کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور مجھے اس کی ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے. اور پھر بہت سارے وہاں قبروں کے حالات ہوتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی قبریں ہیں، اور کسی قبر پر کوئی جانے والا نہیں ہے، کسی کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. دنیا میں وہ جو ہے لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والے لوگ تھے، اور لاکھوں کروڑوں کے گھروں میں رہنے والے لوگ تھے، لوگ کندھوں پر اٹھانے والے تھے، لیکن یہاں پر کندھوں پر اٹھا کر چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اس کے بعد ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی ان کی قبر کی زیارت کرنے والا نہیں ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. تو مجھے بھی تو دنیا سے رخصت ہو کر یہاں پر آنا ہے نا. آج تو میرے پاس بڑا پروٹوکول ہے، آج تو دنیا میں بڑی میری مانگ ہے، بڑی بڑی ڈیمانڈ ہے، بڑا پروٹوکول ہے، اور بڑی میری بات کی جاتی ہے، بڑی میری شہرت ہے. لیکن جب میں یہاں پر آخرت کا جو مقام ہے یہاں جب پہنچوں گا تو اس کے بعد پھر میرے کیا حالات ہوں گے، کیا میرے ساتھ معاملات ہوں گے. تو یہ چیزیں جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے بعد اس کو یہ ریئلائز کرنا پڑتا ہے کہ بھائی دنیا فانی ہے، اور یہ آخرت کا معاملہ ہے نا یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے حاضری، پھر آخرت کے معاملات، اور پھر جنت دوزخ کا فیصلہ، یہ تمام چیزیں. تو انسان کو موت کی، آخرت کی یاد آتی ہے، اسی لیے انسان کو قبرستان جانا چاہیے. اور ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے ہمیں اس بات کی اجازت بھی دی ہے، ترغیب بھی دلائی ہے کہ آپ قبرستان جائیے، وہاں پر آنا جانا کیجئے تاکہ آپ کو آخرت کی یاد آ سکے. سبحان اللہ. کب کب جائیں صاحب؟ کب جائیں کے بارے میں تو جو ہے نا مختلف لوگوں کے بارے میں، جیسے والدین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے والدین ہیں تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے شب جمعہ، یا دونوں میں سے کسی ایک کی، شب جمعہ کو جاتا ہے، ہر شب جمعہ کو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ والدین کی قبر کی زیارت جو ہے وہ باقاعدہ جمعہ کے دن شب جمعہ کو کہا گیا ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے الحمدللہ، عید کے دن جاتے ہیں قبرستان. شب برات میں الحمدللہ مسلمانوں کا ایک رجحان ہے، اور ہم نے دیکھا قبرستان میں اتنا رش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اور یہ اس کی تو باقاعدہ ہمیں ترغیب احادیث سے ملتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے پاس نہیں پایا تو میں بقیع میں گئی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود تھے اور قبرستان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے. تو یہ شب برات میں بھی جانا یہ بھی ایک بڑا مستحب عمل ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی ادا ہے. اچھا، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز تھا، سال میں ایک مرتبہ شہداء احد کے جو مزارات ہیں وہاں پر تشریف لے کر جاتے تھے پیارے آقا علیہ السلام.
ان کو سلام ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو کوئی خاص موقع ہے, اس طرح کوئی بڑی رات ہے, بڑا دن ہے, تو اس وقت ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جائے. اس کے علاوہ جو آپ کو سہولت, یعنی اس طرح کا ایک معمول بنا لیا جائے. مثال کے طور پہ ہفتے میں آپ ایک دن رکھ لیں, جمعہ کا دن, اتوار کے دن, کہ جب آپ مستقل اور پابندی کے ساتھ وہاں پر حاضری دے سکیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ ہی جائیں. اچھا, دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ سال میں ایک بار حاضری لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک سال کے لیے ہماری چھٹی ہو گئی ہے اور ایک سال کے بعد اگلی مرتبہ پھر آنا ہے. تو ہم جب قبرستان جاتے ہیں, وہاں حالات دیکھتے ہیں نا, تو کئی قبریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے پورا سال ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اور اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ لواحقین آتے ہیں, یا تو اس کی قبروں پر چونا کروا دیں گے, کلر کروا دیں گے, تھوڑی سی مرمت کروا دیں گے. اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں نا بھائی, آئے اور آگے چونا کرا کے چلے گئے. سر میں آپ کو اس پر ایک بات جو ہے وہ بتاؤں. میں نے قبرستان, مختلف کمیونٹیز کے قبرستان بھی دیکھے اور مختلف علاقوں کے قبرستان بھی دیکھے. جیسے قبرستان میں نے, جیسے ٹرین پہ آپ سفر کریں تو رستے میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جی, وہ بھی دیکھیں. کراچی میں ہیں, بڑے بڑے قبرستان ہیں کراچی میں, یہ بھی جو ہے وہ دیکھے ہیں. اچھا, گاؤں دیہات کے قبرستان ہیں, یہ بھی دیکھیں. اچھا, اس کے علاوہ جو بلوچستان کا ایک معاملہ ہے, وہ ان کا ایک اپنا معاملہ ہے, ادھر بھی جو ہے وہ قبریں میں نے جو ہے وہ دیکھی ہیں. بعض قبروں کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے آپ بولیں کہ ان کی خاک اور ان کی مٹی بھی جو ہے نا وہ اڑ گئی ہے, اور قبریں اس طرف گری ہوئی بھی میں نے دیکھی ہیں. یعنی جسے دیکھ کر کہ آپ کو کیا ہو, خوف آئے اور پتہ یہ چلے کہ یہ اس کو دیکھنے پوچھنے والا جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, یہاں تو پھر یہ ہوتا ہے نا, کراچی میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بس پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہاں دوسرے بندے کو بھی جو ہے نا دفنا دیتے ہیں, اس کو آگے کر دیتے ہیں کام. تو یہ تو چلیں جو ہے سو ہے, لیکن مجھے اس اصل میں لگتا ہے کہ وہ قبریں جن کے نشان مٹ رہے ہیں, یا جو اپنی ایک یوں بولیے کہ بے حالی کا ایک ثبوت جو ہے وہ دے رہی ہیں, یہ لاوارث لوگوں کی قبریں مجھے تو نہیں لگتی ہیں. ان کے وارث بھی ہوتے ہوں گے اور ضرور ہوتے ہوں گے, لیکن مرنے کے بعد کون کسی کو پوچھتا ہے؟ کیا کہیں گے اس میں نا سلمان بھائی, اس میں بھی قبرستان کے معاملے میں بھی نا ہمارا افراط و تفریط ہے. جی, یعنی کچھ لوگ تو بالکل ہی, جیسے آپ مثالیں دے رہے ہیں نا, وہ اس کا کیئر ہی نہیں کرتے, اس کا دھیان ہی نہیں رکھتے. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ سال میں جب شب برات میں آتے ہیں نا, تو اپنے بچے کو بھی لے کر آتے ہیں, بیٹا تمہارے دادا کی قبر یہیں کہیں تھی یار, یہی کہیں تھی, ایسی ہے. یا تو یہ والی تھی یا یہ والی تھی, مجھے لگ رہا ہے یہ والی تھی تمہارے دادا کی قبر. تو یہ حال ہو جاتا ہے. ان کو یاد بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے والد کی قبر کون سی ہے, والدہ کی قبر کون سی ہے, ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. پھر وہ گمشدہ قبریں بن جاتی ہیں, پھر وہ کسی اور کی قبر پر اپنا مردہ سمجھ کر وہ فاتحہ پڑھ کر بیچارے چلے جاتے ہیں. تو یہ جب سال میں آپ ایک مرتبہ آئیں گے تو یہی صورتحال ہوگی. اچھا, اور دوسرا اس میں جو طریقہ کار ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی قبریں ٹائلیں لگا کر بنا دیتے ہیں قبرستانوں کے اندر. وہ ماربل لگا دیا, لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں اس کے اوپر, وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم نے جو نا اپنا حق ادا کر دیا. پیاری امی جان, یہ میں نے کراچی میں دیکھا رواج. جی, پیاری امی جان, پیارے ابو جان, پیارے دادا جان, وہ ننہا کر کے وہ اس کا آگے نام جو بھی لکھا ہوتا ہے, اللہ رحمت فرمائے. یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے, بار اللہ خیر کرے. تو ایک تو قبروں کے نشان بالکل مٹ گئے, ایک تو بالکل بھی اس کی نشان رکھنے والے لوگ نہیں رہے کچھ. اچھا, ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ وہ 3 منزلہ قبر بنا دیتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے. ایسا نہیں. حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں, یہ قبریں بظاہر ایک جیسی ہیں لیکن ان کا اندر جو ہے سب کا مختلف ہے. یہ دیکھنے میں تو ایک جیسی لگتی ہوں لیکن ان کے اندر کا سب کا مختلف. جی, تو یہ ان کا ظاہر تم کو دھوکہ نہ دے. تو اگر کسی کی قبر بڑی عالیشان آپ نے بنا دی, جیسے لوگوں کا ایک معمول ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جا کر پکی قبر بھی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر پانی ڈلواتے ہیں آ کر. ہاں جی, ایک بڑا اہتمام کا انداز ہوتا ہے نا, آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بھائی آئے گا, پانی کا کین لے کر وہ پانی ڈلواتے ہیں باقاعدہ, تو وہ بڑا اہتمام ہوتا ہے. تو وہ کچھ چیزیں کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے قبر والے کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قبر کے نشانات مٹ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 منزلہ قبر بنا دیں. مقصد یہ ہے
کہ اس کی نشانی کو اور علامت کو باقی رکھیں. باقی رکھیں. ایسے ہی یعنی ہمیں جو اس کا ایک سنت طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے نا کہ اس کی علامت باقی رہے. اور ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی ان قبروں کی علامات کو باقی رکھا کرتے تھے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان کے پاس حاضری دینی ہے, اور یہ فلاں کے مردے کی قبر ہے, یہ فلاں مردے کی قبر ہے, فلاں کی قبر ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے. علامات کو باقی رکھا جائے, آپ نے کتبہ بنا دیا, نام لکھ دیا تو اتنی حد تک کافی ہے. لیکن اس کو اوپر سے اگر آپ عالیشان بھی بنا دیں, اندر کا اس سے تبدیل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اور اعمال ہیں, اس کے لیے ہمیں طریقہ کار بتایا گیا, اس کے لیے اور اعمال ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اگر ہمیں اندر کا تبدیل کرنا ہے, اس کے اندر بہتری کرنی ہے اور خیرخواہی کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ابھی ہم اس کے ظاہر پر بات کر رہے ہیں کہ اس پر ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنا جو مرحوم ہے آپ کا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی مرنے کے بعد لوگ یاد رکھیں, تو ابھی یہ انداز رکھیں, اپنے بچوں کو بھی لے کر جایا کریں اپنے بڑوں کی اور اپنے رشتہ داروں کی قبروں کے پاس, اور ان کو بتایا کریں کہ فلاں کی قبر ہے, فلاں کی قبر ہے, فلاں کی قبر ہے. کوشش کریں ان کی علامات کو, نشانیوں کو باقی رکھا جائے تاکہ ان کے نشانات اور علامات ختم نہ ہو جائیں. اور صرف یہ سمجھنا, اتنا عالیشان اس کو بظاہر بنا دینا کہ قبرستان جا کر انسان عبرت حاصل کرنے کی بجائے وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی عالیشان پرتعیش جو ہے وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اس طرح کی خوبصورت عالیشان عمارتیں بنی ہوئی ہیں تو وہ عبرت حاصل نہ ہو سکے, ایسا نہیں. لیکن اس کو بظاہر اپنی حالت پر, نارمل حالت پر رہنے دے, لیکن اس کو اس طرح کی کنڈیشن پر رکھیں کہ اس کے علامات مٹ کر ختم نہ ہو. سر چونا کر دینا جیسے آپ نے لگایا, یا قبر کے اوپر بھی ماربل لگا دینا, یا بعض جگہوں پر میں نے دیکھا کہ وہ قبروں پر کیا کرتے ہیں, وہ پتھر جو ہے نا بڑے خوبصورت سے, مجھے ایک قبر جو ہے وہ یاد آ رہی ہے, وہ اس پر ماربل کے کیا تھے, وہ بڑے پیس چھوٹے چھوٹے تھے, بڑے اس کے ڈیزائن کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے وہ لگائے ہوئے تھے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے اس کو کھڑا یا مطلب بلاک لگایا یا اینٹیں لگائیں, اور پھر ساتھ میں یہ اس طرح کی بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ قبر کے اوپر جو ہے نا وہ یوں ماربل جو ہے نا وہ لگایا ہوا ہے کہ یہ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ تو یہ اس کو شاید یہ جو ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے تو اسراف کے زمرے میں آئے گا. اچھا, ایک بات مجھے اور یہاں ایڈ کرنی شاید ضروری ہے کہ جو مزارات اولیاء ہے نا, ان کے حوالے سے کچھ گفتگو الگ ہے تھوڑی سی, کہ مزارات اولیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے ہیں کہ جن کے لیے کچھ احکامات جو نا الگ ہیں. جیسے مثال کے طور پر کعبۃ اللہ کی ایک عمارت ہے, اس کے احکامات الگ ہیں, اس کو پردوں کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے. اسی طرح سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس, اولیاء کرام کے جو مزارات اقدس ہیں, قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, تو جو خاص چیزیں ہیں تو ان کی بات اب ہم نہیں کر رہے, ہم عام قبروں کی بات کر رہے ہیں. ان کی خصوصیات کی وجوہات کچھ اور ہیں, موقع ملا تو اس پر ہی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ہم جو نا عام مسلمانوں کی قبروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو عام مسلمانوں کی قبریں جو ہیں ان کے حوالے سے یہ کہ آپ اس جتنی ضرورت ہے نا اس سے زیادہ اخراجات ایک تو نہ کریں. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر اتنا عالیشان جو ہے وہ ایک اس کا انداز بنا دینا, خوبصورت انداز بنا دینا کہ جس سے انسان اس قبر کی ریئلٹی کو بھول جائے, کہ اس قبر کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, اس کی ریئلٹی کو بھول جائے, اور آخرت کی یاد کی بجائے اسے دنیا سے رغبت ہونے لگے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے ہی خام خواہ جا کے پانی جو ہے ڈلوا دینا ضرورت ہی نہیں ہے, پانی ڈلوا دیں گے. اچھا, یہ ہمارے فریز میں اگر میں بات کروں, جیسے ہمارا پنجاب کے علاقوں کی میں بات کروں, تو وہاں کیا کرتے ہیں کہ وہ قبرستان جو ہے وہ جائیں گے, اور قبرستان جا کر کے وہ قبر کے اوپر جو بھی کوئی خشک جو ہے جو بھی سبز گھاس وغیرہ اس طرح کا معاملہ کچھ بھی ہے, تو اس کو سارا بالکل اس کو ہٹا کے, اس کو بالکل جو ہے نا وہ ختم کر کے, اور پھر قبر کو یوں کر دیں گے کہ وہ قبر بالکل نیچے سے وہ نکل آئے گی. اور پھر بعض کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر ایسی لپائی اس کے اوپر کر دیں گے کہ اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے اندر سبزہ نہیں اگ سکتا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک یاد آ گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, فرماتے مر النبی بقبرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے. صحیح. فقال انہما لیعذبان, ان دونوں کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر, اور کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ جس کو اتنا کوئی بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہو عوام کے اندر. فرمایا اما احدہما فکانا لا یستتر عن البول, ایک شخص جو ہے دونوں میں سے, یعنی نبی کریم علیہ السلام کی وسعت نظری کا اندازہ کریں. ایک بات تو ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام قبروں کے پاس تشریف لے کر گئے, ان کو نوازا,
پھر نبی کریم علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. واہ، اچھا یہ بھی جانتے ہیں ما کانا کیوں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اما احدہما فکانا لا یستتر عن البول، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، بے احتیاطی کرتا تھا. واما الاخر، فرمایا کہ جو دوسرا ہے نا، کانا یمشی بالنمیمتی، چغلی کیا کرتا تھا. ان دونوں کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. یہاں تک بات ہو گئی. اب جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے، آپ نے ابتدا میں حدیث پاک پڑھی لا عشق بہم جلیسہم، جی یعنی کہ یہ جو نیک لوگوں کی قوم ہے، یہ تو وہ ہے کہ ان کی قربت حاصل کرنے والا شخص بھی محروم نہیں رہتا ہے. جی. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمحے بھر کی صحبت جسے مل جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محروم ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ایک کھجور کی تر شاخ لائی جائے. کھجور کی تر شاخ لا گئی. آقا علیہ فشکا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو بیچ میں سے چیر کر ان دونوں کو ایک ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ترغیب و تعلیم کے لیے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا کہ لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا. سرکار نے فرمایا کہ یہ جو دونوں میں نے کھجور کی تنے کی جو میں نے شاخیں گاڑی ہیں، فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی تو اللہ رب العزت ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا. صحیح. اچھا یہ تو سارا معاملہ ہو گیا نا. مستقبل میں کیا ہوگا سرکار نے یہ بھی خبر دے دی ہے. واہ. اچھا اب اس کے تحت شارحین نے بڑی خوبصورت گفتگو لکھی. فرماتے کہ یہ تو بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لگایا، اس کی برکت تو ہے، لیکن سرکار نے مقید فرمایا کہ ما لم ییبسا، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی تب تک ان کے اوپر عذاب میں تخفیف رہے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. یہ جو تر سبزہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. تو جب تک وہ تسبیح کرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس قبر والے کے اوپر تخفیف فرمائے گا، اس کے عذاب میں کمی فرمائے گا. تو یہ جو ایک تر سبزہ ہے، جب بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو آپ نے ٹائلوں والی بات کی، پتھروں والی بات کی، سب سے بہترین طریقہ کار یہ کہ آپ اس کے اوپر جو نا وہ کوئی پودا لگا دیں، کوئی اس طرح کی سبزہ لگا دیں. اچھا ایک مسلمانوں کا اپنے رواج دیکھا ہوگا، اچھا ہے کافی، وہ ایک مخصوص قسم کا مروا ہوتا ہے، پھول ہوتے ہیں، وہ لوگ جا کر قبر کے اوپر رکھتے ہیں. یہ اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب تک تر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے سے اس قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے. تو اسی لیے جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا کہ وہ سبزہ ہٹا رہے ہیں، اس کو بالکل ایسا کر دیتے ہیں کہ اس کو نہ ہو سکے، یا تو اس کو وہ غلط سمجھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر سبزہ رہنے دیں، سبزہ باقی رہنے دیں. اس کے تحت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا نکتہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں جب تر سبزہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور اس کا فائدہ قبر والے کو ہوتا ہے، تو جب مسلمان جا کر وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ کا قرآن پڑھے گا، تسبیحات پڑھے گا، تو قبر والے کو فائدہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اسی لیے وہاں پر جانا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کر کے اس کا ثواب مردے کو بخشنا چاہیے، اس کی برکت اس کو قبر کے اندر حاصل ہو. یا مرحبا، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. تو یہ کرنے کا کام ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس کو مکروہ کہا گیا ہے قبر سے سبزے کو اکھاڑ دینا، اس کو مکروہ کہا گیا ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں. اچھا مزید کیا کریں گے؟ موم بتیاں لگا کے آ جائیں گے. اور کیا کریں گے؟ اگر بتیاں لگا کے آ جائیں گے. اور آخر میں کیا کریں گے؟ یوں کر کے واپس. یعنی یہ سارا کام کرنے کے بعد نہ کوئی ذکر اذکار ہے، نہ کوئی تلاوت قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس یوں لگ رہا ہے جیسے ایک فارمیلٹی ہے، اور یہ دیکھا دیکھی جو ہے نا یہ کام یہ ہو رہا ہے. کیا کہیں گے ابراہیم بھائی اس پر، اور یہ کیوں ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، قبلہ استاذ گرامی نے جو حدیث مبارکہ شروع کے اندر پڑھی ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها،
کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کو جایا کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ ابتدائی دور میں قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا، لیکن اب شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں شب برات ہو یا دیگر مواقع ہوں، بحمداللہ کثرت سے لوگ جاتے ہیں، عید پر بھی جاتے ہیں، شب برات پر بھی جاتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں قبرستان کے اندر تو وہاں ہم بسا اوقات غفلت کا ماحول دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ قبرستان میں تو پہنچ گئے، اب وہاں جا کر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ معاذ اللہ قبروں کے اوپر بیٹھ کر ٹھٹھا مذاق کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور معاذ اللہ بالکل ایک غفلت جیسا ماحول ہوتا ہے۔ تو جو مقصد تھا قبرستان میں حاضری کا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ کہ قبرستان کی حاضری اس لیے ہے، اس کی اجازت کہ یہ انسان کو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ دراصل اس طرف سے جب لوگوں کی غفلت ہو جاتی ہے تو پھر جو دنیا کا معمول ہے اسی طرف لوگوں کا ذہن اور اسی طرف جو ہے وہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کی غفلت کی وجہ سے یہ معاملات ہیں، اور شریعت اسلامیہ کی وجہ سے کی طرف سے جو بے خبری ہے اور جو علم دین کی کمی ہے وہ بنیادی وجہ ہے۔ جب ہمیں پتہ ہو کہ جب ہم نے قبرستان جانا ہے تو ہمارے جانے کا مقصد کیا ہے، تو دیکھیں دنیا کے اندر اس بندے کو پسند کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے، اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جناب حقیقت پسند آدمی ہے، اور حقیقت پسندی کی بات کی جاتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ جناب دنیا کے اندر موت سے بڑی حقیقت اور کیا ہوگی؟ ہم یہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، اور مدنی چینل پر دیکھنے والے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، اس سے بڑی حقیقت کیا ہوگی کہ ہم سب نے بالآخر دنیا سے جانا اور اندھیری قبر میں اترنا ہے۔ اللہ پاک ہماری قبر کو محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے روشن فرمائے۔ تو قبرستان میں جانے کا مقصد اگر ہمارے پیش نظر ہو کہ ہم قبرستان میں جا کیوں رہے ہیں، قبرستان میں وہاں جائیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا کہ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور اسی طرح وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس حقیقت کو جب ہم سمجھیں گے کہ بالآخر میں دنیا سے جانا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کریں اور آخرت کی یاد دلائے، اسی طرح آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اسی طرح کی ایک اور روایت کے اندر فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِ عِبْرَةً کہ قبرستان میں جانا اور وہاں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کی قبروں کی زیارت کرنا، اس کی اجازت کس لیے فرمائے؟ اس لیے کہ اس کے اندر عبرت ہے۔ جیسے استاد گرامی فرما رہے تھے کہ کیسے کیسے لوگ، بادشاہ کیا، فقیر کیا، سیٹھ کیا، مزدور کیا، سب کے سب جو ہے وہ قبرستان کے اندر پہنچے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جناب دارا ذوالقرنین سکندر مٹی اندر، سونے سونے مکھڑے سندر مٹی اندر۔ اللہ تو جس نے بھی بالآخر جو ہے وہ اختتام جو ہے وہ قبر کے اندر جانا ہے، تو بندہ جب قبرستان جائے تو اس حقیقت کو پیش نظر رکھے کہ میں قبرستان کیوں جا رہا ہوں، عبرت حاصل کرنا مقصد ہو، اور اگر علم دین ہوگا تو پھر وہاں جا کر جو ہے بندہ وہ اعمال کرے گا جو کہ اس کے اپنے لیے بھی بہتر ہیں، اور جس مرحوم کے لیے گیا ہے یا تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے گیا ہے دعا کرنے کے لیے، تو پھر وہ مقصد پیش نظر ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق ملے۔ بڑی پیاری بات کی، اللہ برکت دے آپ کو۔ واقعی بچے کو پالنا، اس کو سنبھالنا یہ آسان نہیں، مشکل کام ہے، واقعی مشکل کام ہے۔ تو یہ مشکلیں جن ماں باپ نے ہمارے لیے برداشت کی، اپنے کھانے چھوڑ کر ہمارے کھانوں کا احساس کیا، اپنے لباس چھوڑ کر ہمارے لباس کا خیال کیا، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر ہماری تمناؤں کو پورا کیا، اپنے معاملات کو پیچھے کر کے، اپنے آپ کو پیچھے کر کے ہمیں کیا کیا؟ آگے کیا۔ اور ہم کس نہج پر کھڑے ہیں کہ آج ہم ان کے لیے 4 قرآن پاک کے لفظ جو ہے وہ پڑھ کر ان کو اصالہ ثواب نہیں کر سکتے؟ کیا کہیں گے خالد بھائی؟ سلمان بھائی، ابتداً تو بات بڑی اچھی ہوئی، اور اب تک جو گفتگو ہو رہی ہے زبردست رہی۔ ہم جب اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا تو اس بات کو یاد تو رکھنا چاہیے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، اور جب ہم نے اپنے عزیزوں کو، ساتھیوں کو چھوڑ کے جانا ہے تو ہمارے عزیزوں کے پاس ہم کوئی ایسی چیز رکھوا کر جا رہے ہیں کہ جو بعد میں ہمارے کام آ سکے۔ ہم کوئی انہیں دین کی بات بتا کر جا رہے ہیں،
کوئی دینی الجھن ان کی دور کر کے جا رہے ہیں, کوئی نماز کا طریقہ انہیں سکھا کر جا رہے ہیں, اور خاص کر اگر اولاد ہے تو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیجئے ہم نے اولاد کو قرآن مجید پڑھنے کی کتنی ترغیب دلائی ہے. مسلمانوں میں الحمدللہ اب بھی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے بچوں کو بچپن میں ہی ان کا دھیان ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا سیکھ جائے, اور بہت بڑی تعداد الحمدللہ دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا سیکھ بھی لیتی ہے, سیکھ جاتی ہے. لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ہمارے معمول میں ہے کہ نہیں, ہم اس پر فوکس نہیں کرتے. بچے نے ایک مرتبہ بچپن میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں بس یہ کافی ہو گیا, اور جو دینی تعلیم تھی میں نے اپنے بچے کو وہ ساری ضروری دینی تعلیم دلا دی ہے. وہ دینی تعلیم کیا تھا؟ وہ دینی تعلیم یہ تھی کہ قرآن مجید بچے نے دیکھ کر پڑھ لیا, قرآن کیا کہتا ہے اس کو نہیں سمجھا, اور جو تلاوت دیکھ کر کرنی آ گئی اس کا بھی یہ معمول بنائے گا یا نہیں. اب قرآن مجید اٹھانے کی طرف طبیعت کی رغبت ہی نہیں ہوتی. سال میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ہے تو اس میں بھی پھر یہ بوجھ کیوں لگ رہا ہوتا ہے؟ موم بتی یا اگر بتی کا پیکٹ خریدنا آسان کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بہت سارے اسٹال ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں. بھیڑ چال بھی ہے خالد بھائی, بھیڑ چال بھی ہے بالکل. لیکن تربیت کی طرف اگر دیکھا جائے تو ہاتھ میں قرآن اٹھانے کی عادت ہے ہی نہیں نا. قرآن اٹھانا ہاتھ میں ایک تکلیف دہ امر بنتا چلا جا رہا ہے. کئی گھروں میں آپ دیکھیں تو قرآن مجید رمضان میں اگر شیلف میں رکھے تھے تو ابھی رمضان آئے گا تو دوبارہ نکلیں گے, ورنہ وہ وہیں ہیں. چلیں ایک رغبت تو ہے کہ رمضان آئے گا تو قرآن پڑھا جائے گا, لیکن ڈیلی روٹین کا اگر یہ ہماری حصہ ہوتا نا تو ہمیں 2-4 الفاظ شب برات کے موقع پر قبرستان میں والدین کی عزیز و اقارب کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہماری طبیعت میں ہوتی ہے بات, یہ قرآن ہی تو پڑھنا ہے تو فوراً کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہیں ہم. الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہ تربیت والے مزاج کی وجہ سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک خاندان کا بچہ ہوتا ہے جو مدرسے میں جانا اس کا معمول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس بچے کی ان دنوں میں بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے. قبرستان سب نے جانا ہے تو وہ بولیں گے یار ہمارے ساتھ چلو, ہمارے ساتھ چلو. یہ یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ آپ اس بچے کی مانگ ان دنوں میں بڑھ رہی ہے اور اس کو احساس ہو رہا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے تو لوگ میرے ساتھ آ رہے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ میں خود کیوں قرآن نہیں پڑھ رہا. یہاں تک سلمان بھائی قبرستان جب مردوں کو دفنانے کے حوالے سے جانا ہوتا ہے, جنازوں میں جانا ہوتا ہے, یہاں تک معاملات دیکھے گئے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کسی میت کے ساتھ گئے ہیں, ہم نے وہاں فاتحہ خوانی وغیرہ کی, اچھا ہے, قبر میں پاس ہی قبرستان میں ایک اور قبر میں کسی مردے کو دفنایا گیا, وہاں کوئی بظاہر مذہبی حلیے والا فرد نہیں تھا. اب وہ سب کے سب کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے چلنے کا کیسے کہیں, پڑھنا تو کچھ ہے نہیں, نہ کوئی پڑھنے کی جسارت کر پا رہا ہے, تو وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. اتنے میں نظر پڑتی ہے ارے یار یہ فلانا مولانا صاحب ہیں, تو وہ بڑے پیار سے بڑی لجاجت کے ساتھ بالکل کان میں آ کے یہ سرگوشی کر کے جاتے کہ حضرت یہاں سے فارغ ہو جائیں تو وہاں بھی آ جائیے گا, وہاں بھی فاتحہ پڑھ دیجیے. ہمیں فاتحہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ, نہ الحمدللہ ہم اس پر کوئی رقم کا تقاضا کریں گے کہ آپ اتنے دیں گے تو آ کے ہم فاتحہ پڑھیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. لیکن یہاں الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ جو دعا اپنے بچے کی بیماری پر میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے کر سکتا ہوں نا, وہ میرا پڑوسی نہیں کرے گا, ایسا ہی, وہ میرا محلے دار نہیں کرے گا, وہ ہر آتا جاتا بندہ نہیں کرے گا. تو مرحوم آپ کا, مردہ آپ کا, میت جو ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کی, اس سے جو ایک ریلیشن کا تعلق ہے وہ آپ کا بنتا ہے. وہ کسی سے کہنے پر وہ بات اگرچہ قرآن پڑھے گا ثواب ملے گا ضرور, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کے جذبات جو ریلیٹ ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے. تو اس پر جیتے جی بھی اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائیں اور مرنے کے بعد بھی یہی ذہن اور فکر دے کر جائیں کہ بیٹا بھول نہیں جانا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو صدقہ و خیرات وغیرہ کی ترغیب دلائی, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے یاد ہے کہ یہ روایت بھی سنائی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب شب برات آتی ہے تو مومن مردے اپنے قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو, اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو, کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں.
وہ گھر میں آ کر یوں گویا تقاضا کر رہے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر وہ صدقے کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے تو پھر حسرت کے ساتھ واپس پلٹ آتے ہیں. تو اپنے مردوں کو حسرت سے بچانے کے لیے صدقہ و خیرات کا بھی ذہن بنائیں اور ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا بھی ذہن بنائیں. اس کو بوجھ نہ سمجھیں کہ مجھے قبرستان جانا ہے, وہاں کچھ پڑھنا ہوگا تو بڑے اہتمام سے وضو کر کے جانا پڑے گا, اور یہ پڑھے گا والی کیفیت نا اس کو زائل کرنا چاہیے. سلمان صحیح, میں وضو کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. وضو سے پہلے میں چند کلمات بسم اللہ والحمدللہ وغیرہ پڑھ لوں گا, میرے سارے اعضاء سے اللہ رب العالمین جل وعلا گناہوں کو دھو دے گا. جب یہ ایک شرف اور فضیلت کے طور پر بندہ کام کرے گا نا تو پھر اس کام کرنے میں دل لگے گا, ورنہ یہ کہے گا کہ قرآن بھی پڑھنا پڑے گا, وضو بھی کرنا پڑے گا, ٹھنڈ کو بھی سہنا پڑے گا, تو یہ پڑے گا والی کیفیت عمل کو مشکل ہی بناتی ہے. صحیح. پھر جس میں آسانی پڑے گی بندہ وہی ماچسیں جلا رہا ہوگا اور موم بتیاں جلا. بعض کو دیکھا کہ وہ قبر کے احاطے میں بالکل چراغ جلا لیں گے, وہ اوپر بھی رکھے ہوتے ہیں. جی جی, قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے خالد بھائی, یعنی قبر کے اوپر بڑا خوبصورت ایک چراغ ہے, وہ جناب جل رہا ہے اور بندہ خوش, اس کو دیکھ دیکھ کے کیا ہو رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, واہ بھائی کیا کام. اس پہ بس پھر ایک ٹک ٹاک شارٹ بن سکتا ہے, مثال ثواب نہیں ہو سکتا. درست فرمایا. ایسی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کیونکہ ہم ہر کام کو وائرل کرنے کے لیے اگر کر رہے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان اوکیزنز پر بھی, ان مواقعوں پر بھی چیزوں کو وائرل کرنے کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. وائرل کا بھوت سوار ہے, اللہ بچائے. ایسا بھوت سوار ہے کہ الرحمن والحفیظ. تو پھر وہ قبرستان کو دیکھ کر, قبر کو دیکھ کر, جس طرح پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی, اپنی موت یاد آنی چاہیے تھی, اپنی قبر یاد آنی چاہیے تھی. اس غریب کو یہاں آ کر بھی فالوورز کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ کیا دیکھیں گے, میں ان کو کیا دکھاؤں گا, وہ کیا سیکھیں گے. کچھ سیکھ کر ہم آ جاتے تو فائدہ ہو جاتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر, سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ مکمل سورت, سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ مکمل سورت, سورہ تکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جب قبرستان پر کھڑے ہو کر وہ پڑھ رہا ہو تو پتہ تو چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں, کہ میری ہلاکت کن چیزوں میں ہے اور مجھے غفلت میں کن چیزوں نے ڈالا ہوا ہے. خیر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورتیں پڑھے وہ, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ تکاثر, پھر یہ کہے کہ اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور عورتوں کو پہنچا. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسا ہوگا تو وہ سب جن کو اس نے ایصال ثواب کیا بروز قیامت اس کی شفاعت کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کے فالوورز آپ کو صرف لائک کر کے کمنٹ کر کے گزر جائیں گے, لیکن اگر آپ ایصال ثواب کریں گے نا تو یہ مردے آپ کی شفاعت کرنے والے بنیں گے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ہاتھ کس پر رکھنا ہے, آپ کو چاہیے کیا. ہمیں تو ایک مسلمان کو, کیونکہ اس کی آخرت کی زندگی بہت اہم ہے, اس کو ترجیح اس پر دینی چاہیے کہ جناب والا مجھے تو شفاعت چاہیے, مجھے آخرت کی نیکی چاہیے, آخرت کے گھر کا فائدہ چاہیے. ہاں اگر واقعی آپ کی فین فالوئنگ ہے, یہ کام کر سکتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں, پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کر دیں, فالوورز کو بتائیں کہ میں نے یہ پڑھا ہے, آپ بھی پڑھیں, یہ ثواب ملے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اب کام وہی ایک ہوگا لیکن ڈائمنشن چینج ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے ثواب آخرت جمع ہونا شروع ہو. یا مرحبا, خوبصورت بات کی. جی ابراہیم میں کچھ فرما رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا, جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ پنجاب کے اندر قبروں کو جو ہے وہ محرم کے دنوں میں, شب برات کے دنوں میں جاتے ہیں اور سبزہ صاف کر کے وہاں جو ہے پانی ڈال کے آ جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایک کانسیپٹ لوگوں کا یہ ہوتا ہے شاید کہ پانی ڈالنے سے قبر ٹھنڈی ہو جائے گی, مردے کو جو ہے وہ کوئی راحت نصیب ہوگی. اب قبر کو اوپر سے چراغوں سے روشن کرنا یا اوپر پانی ڈال کے یہ سمجھنا کہ قبر مردے کو جو ہے وہ کوئی راحت نصیب ہو رہی ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کام کریں جس سے واقعی مردے کو راحت نصیب ہو. قرآن پاک کی تلاوت پر بات ہوئی ہے, اسی طرح
مسلمانوں کو پانی پلانا کتنا افضل کام ہے. سبحان اللہ. تو کوئی ایسا کام کرے نا کہ کسی مسجد کے اندر آپ پانی کا انتظام کر دیں, کسی ایسے مقام پر پانی کا انتظام کر دیں. گرمیوں کے دن بھی ابھی آنے والے ہیں, تو کسی ایسی جگہ پر جہاں مسافر کو پانی کی ضرورت ہو وہاں پانی کا اہتمام کر دیں اور ایصال ثواب کی نیت کریں, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو وہ کام کریں کہ جس کے واقعی دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں, نہ یہ کہ صرف بلے بلے اور واہ واہ ہو گئی کہ جناب قبر روشن ہو رہی ہے, چراغ جلے ہوئے ہیں, موم بتیاں جلی ہوئی ہیں, اور اس کی حقیقت بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں قبر کے اوپر آگ جلانا, اور اس کو علماء نے منع فرمایا ہے. تو جو ہے وہ اس کام کی طرف جائیں کہ جس کی طرف شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے, جس کے اندر ثواب کا کوئی ایلیمنٹ ہو, جس کے اندر ثواب کی کوئی بات ہو, کہ آخرت کی طرف رجحان ہو, عبرت ہو, اس کام کی طرف ہمیں آنا چاہیے. اللہ برکت دے. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور جو دین اسلام نے ہمیں گائیڈنس دی ہے, جو ہمیں رہنمائی دی ہے, اللہ تعالی ہمیں یہ لیتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. کالز دیتے ہیں آپ کی, پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی میں عرض کر رہا تھا جی کہ یہ ہم اردو بولتے ہوئے اس میں انگلش بھی شامل کر لیتے ہیں, تو یہ انگلش ملانا کیسا ہے؟ کیا انگریز بھی ہم اپنی زبان میں ہمارے اردو الفاظ مکس کرتے ہیں؟ ابھی یہ مدنی چینل پروگرام چل رہا ہے نا, تو حضرت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ایڈ کر رہا ہوں. کیا یہ ہم اس طرح, میں حضرت سلمان صاحب سے یہ میرا سوال تھا کہ اگر یہ ہم اپنی زبان میں یہ انگلش کیوں شامل کرتے ہیں, اس طرح ہمیں شامل کرنا چاہیے. اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. اس کا میں ایک آسان سا جواب جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. اس کے 3 جواب میرے ذہن میں ہیں, لیکن میں آسان جواب اس کا عرض کرتا ہوں. آپ دیکھیے, بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے. کچھ لفظ وہ ہوتے ہیں کہ جو اردو میں مشکل, جیسے حرمت لفظ ہے نا, یہ ہمارے پاس جو عملہ ہے نا, یہ مدنی چینل کا جو عملہ ہے, یہ اسی سسٹم میں رہنے والا عملہ ہے. دن رات اس طرح کے الفاظ ان کے کانوں میں ٹکراتے رہتے ہیں. ان کا امتحان ویسے کسی کا نہیں لینا چاہیے. میں کیا امتحان کسی کا, اللہ رحمت فرمائے. آپ 6 بندوں سے پوچھیں حرمت کا معنی کیا ہے. آپ مجھے, جیسے آپ نے گفتگو فرمائی تو مجھے لگا جیسے آپ سندھ دھرتی سے تعلق ہے, آپ کا سندھ سے تعلق ہے, آپ کے وائس سے مجھے انداز ہوا, بولنے کے انداز سے. آپ 6 بندوں سے پوچھیے گا حرمت کا معنی کیا ہے, شاید ان کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں ہو. جیسے بیت اللہ الحرام, آپ کسی سے پوچھیں بیت اللہ الحرام کا مطلب کیا ہے, ہم کو تو حرام وہی پتا ہے جو کیا ہے, یہ حلال کے مقابلے میں اپوزٹ میں ہوتا ہے, یار یہ کام نہیں کرنا, یہ حرام ہے. یہ شراب پینا کیا ہے, حرام ہے. جوا کھیلنا کیا ہے, حرام ہے. سود لینا کیا ہے, حرام ہے. کسی کا حق کھانا کیا ہے, حرام ہے. کسی کی زمین غصب کرنا کیا ہے, حرام ہے. رشوت لینا کیا ہے, حرام ہے. تو بیت اللہ الحرام کا مطلب کیا ہے؟ لفظ بالکل درست ہے. یہاں یہ حرام سے مراد وہ حرام نہیں ہے جو حلال کے اپوزٹ ہوتا ہے, اگینسٹ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے حرمت والا, عزت والا, رسپیکٹ والا. آپ عزت والا بولیں گے, رسپیکٹ والا بولیں گے, سمجھ والے کو بندے کو بات کیا ہو جائے گی, سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ ورڈنگ دوسری جو ہے وہ زبان کا استعمال کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ بندے کو بات کیا ہو جائے, سمجھ میں آ جائے. جس کو اردو سمجھ میں سن کے سمجھ میں آ گیا وہ مرحبا سبحان اللہ, اور جس کو انگلش سن کے سمجھ میں آ گیا مرحبا سبحان اللہ. مقصد کیا ہے کہ بات کیا ہو جانی چاہیے, سمجھ میں آ جانی چاہیے. جیسے مجھے اچھا لگتا ہے, جیسے ہم کبھی سندھی کسی اسلامی کے ساتھ بیٹھے نا, تو میں جان بوجھ کر سندھی کے لفظ جو مجھے سیکھے میں وہ بولتا ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو بندے کو بات سمجھ میں آتی ہے, دوسرا اس کی سننے میں دلچسپی کیا ہو جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے. تو اچھی نیت کے ساتھ اور بر موقع اور بر محل اگر اس کا استعمال کیا جائے تو یہ بہت اچھی ایک بات ہے اور ہونا چاہیے. اچھا, وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, اس پر ہمیں توجہ کرنے کی بجائے ہم کیا کر رہے ہیں اس پر توجہ کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خیر ملے گی انشاءاللہ. سلمان بھائی, ایک بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے. جس عیسائی بھائی نے سوال کیا ہے نا, جی, تو ان کے لیے میری خاص طور پر عرض یہ ہے, ویسے اوورل ہے, کہ کوئی بھی زبان کسی بھی قوم یا مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے. ٹھیک ہو. جتنی بھی زبانیں ہیں وہ الہامی زبانیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. ٹھیک. اور اللہ پاک نے ہی وہ زبانیں, وہ علوم انسانوں کو سکھائے ہیں. ٹھیک. تو زبان کسی بھی مذہب کے ساتھ خاص نہیں, پہلی بات تو یہ ہے.
تو اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو غیر مسلموں کی زبان ہے. زبان کسی بھی کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت نے نازل کی ہے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک زبان میں ہم گفتگو ابھی اردو میں کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی لفظ آپ پنجابی کا بول دیتے ہیں، جسے ہمارے انہوں نے ابراہیم بھائی نے پنجابی زبان میں ایک شعر پڑھا، اسی طرح سے جو ہے وہ عربی ہم بیان کر دیتے ہیں، انگلش میں کچھ الفاظ اگر استعمال کر لیتے ہیں، تو اگر ان زبانوں کو سیکھنے والے کو سمجھنے والے یا زیادہ تر ان زبانوں کو جو جاننے والے ہیں، رغبت رکھنے والے ہیں، یا جو انگلش زیادہ جانتے ہیں، تو وہ جو ہے اس میں دلچسپی رکھیں گے اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو دین سمجھنا سمجھانا مقصود ہے، ایسی بات. زبان کا کوئی کسی مذہب کے ساتھ لینا دینا نہیں. مرحبا، بڑی پیاری بات ہوگی جی. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. محمد اسلام اتاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. سلمان بھائی آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آباد رہیں جی. محمد حسن علی رضا تاری سرولہ سے میں آپ کو کلام سناؤں گا. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بارے زخم دل کے ملاحت کسی کی. مرحبا، ماشاء اللہ. میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی. اوستا محمد بلوچستان سے میسیج ہے، جنید بھائی کی آواز میں کلام سنائیں، آنے والا ہے رمضان. دیکھیں بھائی اگر اویلیبل ہے تو بالکل شامل کریں. اقبال بھائی ہیں بہاولپور سے، کلام سننا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آمین آمین. مدینہ یاد آیا ہے، کلام سنائیں، سرگودا سے میسیج ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدثر بھائی نے بھی ایک میسیج کیا ہوا ہے، بڑی مہربانی جناب. یہ ہیں جی کیا نام ہے ان کا، نام تو مینشن نہیں ہے، بہرحال ون آف دا بیسٹ ٹرانسمیشن، یہ دنیا ایک سمندر ہے، یہ کلام سنا دیں. شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دعا فرما دیں، اللہ پاک آج شب بارات میں ہمیں صحت تندرستی عطا فرمایا، آمین. اللہ صحت سلامتی عطا فرمائے جی. محمد سفیل بھائی ہیں، کہاں سے ہیں کہاں سے ہیں یہ تو میں نہیں پڑھ پا رہا. آگے چلتے ہیں، کلام ان کو سننا ہے، سکون پایا ہے. بڑی مہربانی جناب. آگے چلتے ہیں جی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کلام سنائیں. قائد آباد سے میسیج ہے. مرحبا، سبحان اللہ. کال لیتے ہیں. میرا نام علی رضا تاری ہے، میں صادقاباد سے عرض کر رہا ہوں. میری نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. مرحبا. شہزاد بھائی کو کلام سننا ہے جی، علی شہزاد بھائی کو. ظاہر و پاس سے ادب رکھو، ہوس جانے دو، آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو. واہ سبحان اللہ. کلام سننا ہے جی، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. مرحبا. کال لیتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ جاری ہے. فہیمت تاریخ اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، یہ کلام سنا دیں. نور حق جلوہ نما ہے، مجھے معلوم نہ تھا. مرحبا جی. نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بڑا زبردست پروگرام ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ اشفاق بھائی نے ایک کلام پڑھا ہے، سارے جگ کو اس نے بنایا، جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا. یہ کلام سنا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی. ضرور انشاءاللہ الکریم. کچھ کلام سنائیں عمر بھائی، آگے چلتے ہیں. خدا کی میرا وقار آپ سے ہے.
بہار آپ سے ہے. یا مرحبا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آئیے اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا حمد پر مبنی، اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی کلام سماعت فرمائیں. اس نے بنایا، سارے جگ کو اس نے بنایا. جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا. مہر و مہ سے اس نے سجایا، مہر و مہ سے اس نے سجایا. جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا. اللہ 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 اللہ. اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اس پر ایمان، اس پر یقین ہے. اپنا رستہ اس نے دکھایا، اپنا رستہ اس نے دکھایا. جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا. اللہ 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 جسم و مکان و جہت سے برابو، جسم و مکان و جہت سے برابو. عیب اور نقص سے پاک و جدا وہ، مانا اسی کو اپنا خدایا، مانا اسی کو اپنا خدایا. جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا. اللہ 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 سب سے برتر ذات ہے اس کی، سب سے سچی بات ہے اس کی، سب سے برتر ذات ہے اس کی، سب سے سچی بات ہے اس کی. مجھ سے کمینے کو بھی نبھایا، مجھ سے کمینے کو بھی نبھایا. جو رب ہے میرا، جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا. اللہ 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 ذات ہے اس کی سب سے اعلیٰ، اس نے پالا، اس نے بنایا، اس
اس نے پالا اس نے بنایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہر شے پر وہ مولا قادر، ہر شے پر وہ مولا قادر، فانی ہے اس کی حمد سے قاصر، اس کی ہے بے حد مجھ پر عطایا، اس کی ہے بے حد مجھ پر عطایا، جو رب ہے میرا جو سب ہے میرا، جو سب ہے میرا۔ اللہ 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 ماشاء اللہ کریم کلام آپ نے سنا اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حمد اپنی تعریف کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ استاد صاحب قبرستان کی حاضری پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، خواتین کے قبرستان پر جانے کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جیسے کسی کا والد کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، تو یہ خواتین کے لیے کیا احکام ہے؟ دیکھیں موجودہ دور کے حساب سے خواتین کو بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے کہ وہ قبرستان نہ جائیں، اس لیے کہ اس میں بہت لوگ کہتے ہیں بازار بھی تو جاتی ہیں بھائی، قبرستان چلی گئی تو کیا ہو گیا؟ قبرستان اور مزارات دونوں پر جانے کے حوالے سے یہی حکم ہے۔ مزارات پر بھی جانے کی اجازت علماء نے نہیں دی ہے، اور عام قبرستان میں جانے کی بھی اجازت خواتین کو نہیں دی۔ اچھا جاتی ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جاتی ہیں، ورنہ قبرستان میں بھی بعض اوقات تو خواتین نظر آ ہی جاتی ہیں۔ مزارات پر بھی بہت سارے کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ بازار بھی کہتے ہیں نا، بازار بھی تو جا رہی ہیں۔ دیکھیں اس کی یہاں تک اجازت دی گئی ہے کہ جہاں پر اپنی ضرورت پوری کر کے آ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کچھ اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے، اور وہ بھی حدود و قیود کے ساتھ ہی ہے نا جی۔ وہ جو مطلب بازار جانے کا بھی اگر اجازت ہے تو وہ بھی حدود و قیود کے ساتھ ہی ہے، ایسے تھوڑی کہ جب دل کرے بھائی چلو کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی، بازار جا رہے ہیں۔ اچھا وہ مزار پر اگر جائیں گی تو وہ تعظیم میں بہت زیادہ حد سے بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ عورت کے اوپر قوت برداشت عورت کے بس کم ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ہے اس کے اپنی ذات کے اوپر کنٹرول بعض اوقات کم ہوتا ہے، تو وہ مزارات پر جا کر یا تو تعظیم میں غلو کر دیں گی، بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس میں شدت پیدا کر دیں گی تعظیم میں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر شرعی کام کرنا شروع کر دیں، وہ مرد کریں عورت کرے، غیر شرعی کام کرنے کی اجازت ہم دیتے ہی نہیں ہے نا۔ اگر مزارات اولیاء پر بھی آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر اس کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے، سجدے کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر جو غیر شرعی اور کام ہو رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈھول دھماکے ہو رہے ہیں، یا لوگ بیٹھ کر نشہ کر رہے ہیں، تو اس کی قطعاً ہمارا اسلام ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہے، اور وہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جناب وہ ہونا چاہیے یا ہو رہا ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح سے قبرستان اگر خواتین جاتی ہیں تو وہ اگر اپنے کسی عزیز کی قبر پر، والد کی قبر پر، والدہ کی قبر پر جاتی ہیں تو وہ اتنا زیادہ اس میں جو ہے غلو کر لیں گی، غم و غصے، غم کے اندر، دکھ کے اندر، کہ وہاں پر نوحہ کرنا شروع کر دیں، رونا پیٹنا شروع کر دیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی لیے خواتین کو اس وجہ سے، پھر دوسری بات یہ کہ عام طور پر یہ قبرستان ویرانے میں ہوتے ہیں نا، ایک جو آدمی ہے، مرد ہے، وہ بھی جاتے ہوئے بہت احتیاطیں کر رہا ہوتا ہے، شام کے ٹائم پر نہ جائے یا بہت سناٹے میں نہ جائے، ایسی احتیاط کر رہا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ چلا جائے، تو اسی لیے خواتین کو اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ وہ جا کر غیر شرعی کاموں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں گی۔ اسی لیے مزارات اولیاء پر بھی خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور قبرستان جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایصال ثواب پھر کیسے کریں؟ بھائی کو ایصال ثواب کرنا ہے، والد کو ایصال ثواب کرنا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے تو ایک جو نا قبرستان جانا شرط نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ آپ بیٹھ کر ایصال ثواب کیجئے، اور جتنا زیادہ ہو سکے ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور ایصال ثواب بھی ایسا کریں کہ اس کا ثواب میت کو ملے، مردے کو ملے، اور اگر بالخصوص ایسا ثواب ہونا چاہیے کہ جس کا ثواب مستقل بنیادوں پر جاری رہے۔ صحیح، یہ ایک طریقہ کار اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے نا
ایک تو ثواب ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی نیکی کر لی ہے، مثال کے طور پر 2 نفل پڑھ لیے، اس کا ثواب اپنے حصال کر لیا ہے، یا کسی کو کھانا کھلا دیا تو اس کا ثواب تو مل گیا، لیکن وہ کنٹینیو آگے جاری نہیں. صحیح. علماء نے بڑی پیاری رہنمائی فرمائی اور بہت خوبصورت رہنمائی ہمیں حدیث پاک سے مل جاتی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو طریقہ بتایا نا، ہم اگر اس طرح کا طریقہ اختیار کر لیں تو وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے مردوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الماء، سبحان اللہ، یعنی ان کے لیے پانی کا کوئی ثواب کا ذریعہ بناؤ. وہ سمجھ گئے جو مراد رسول تھی، سمجھ گئے. انہوں نے کنواں کھدوایا، کیونکہ اس وقت پانی کی بہت زیادہ قدر و قیمت تھی نا، لائنوں میں پانی آتا نہیں تھا. اب تو چلے موٹر لگا دے تو پانی آ جاتا ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان نہیں تھا. کنویں کھدوانے پڑتے تھے، اور کنواں کھدوانا کو اتنا آسان نہیں تھا، مشینری نہیں تھی، ٹھیک ٹھاک پیسہ اس کے اوپر خرچ ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے کنواں کھدوایا جس میں سے پانی نکلا. آپ نے فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یعنی اس میں سے اب جتنا بھی پانی پیا جاتا رہے گا جب تک، اس کا ثواب میری والدہ کو ملتا رہے. میں نے اس کا ثواب اپنی والدہ کو ایصال کر دیا. تو مطلب اب وہ پانی جو ہے وہ ثواب جاریہ کا سلسلہ ہے. تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے نا تو اپنے مرحومین کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ایصال ثواب کریں، یا جو بھی ہے جس کا کوئی انتقال کر جاتا ہے کوشش کریں مسجد میں، مدرسے میں، یا اس طرح کی صورت حال کر لے. مسجد میں ایک فرش ڈلوا دیتے ہیں نا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب کا ذریعہ ہے. اس کے لیے آپ کے پاس الحمدللہ ذرائع موجود ہیں، دعوت اسلامی کے الحمدللہ شعبہ جات موجود ہیں، مجلس خدام المساجد والمدارس ہے الحمدللہ. اس میں آپ جو ہے اپنا حصہ ان سے رابطہ کریں. آپ کو مسجد بنانی ہے، مسجد میں آپ کو ٹائلیں لگوانی ہے، مسجد میں وضو خانہ بنوانا ہے، آپ کو جگہ خریدنی ہے، آپ کو عمارت بنوانی ہے، یہ چیزیں وہ مسجد قیامت تک مسجد رہے گی نا. ہمارے دین کا اصول ہے کہ مسجد میں اب رد و بدل نہیں ہو سکتا، جو مسجد بن گئی اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے مدرسہ ہے، جامعات ہیں، یا آپ کو جتنی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، آپ ایک موٹر خرید کر دے سکتے ہیں، موٹر خرید کر پانی کی دے دیں. پانی جب تک اس میں سے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا. کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے نا، بہت آسان ترین 200-300 روپے کا نلکا لے لیں، وہ لگا لیں وضو خانے کے اندر. یعنی جو مسجد کی انتظامیہ ہے، کمیٹی ہے، اسے رابطہ کر کے وہ لگوا لیں، اس سے پانی آتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا. پنکھا لگوا دیجئے. تو یہ جو اس طرح کے کام ہے نا، آپ دیکھیں آپ کو اللہ رب العزت نے جتنی توفیق دی ہے، اپنے مرحومین سے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے، مضبوط رکھتے ہوئے، اور ان والدین کو کتنا زیادہ آپ سے اشتیاق ہے. دیکھیں نا کہ جو ہمارے خالد بن ایک حدیث پاک سنائی تھی، اس کے ساتھ ایک بعض روایت یہ بھی ملتی ہے. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نویں جلد میں فتح رضیش میں یہ بھی لکھا ہے، ہر جمعرات کو جو ارواح ہے وہ اپنے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور وہ انتظار کرتی ہیں کہ ہمیں کچھ ایصال ثواب کیا جائے. اگر ان کو کوئی ثواب مل جائے تو وہ خوشی خوشی لوٹ جاتی ہیں، ورنہ وہ حسرت کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایصال ثواب کریں. خواتین کو بالخصوص چاہیے کہ وہ قبرستان جانے کی زحمت نہ کریں. آپ کے جانے سے ان کو فائدہ ہو نہ ہو، لیکن آپ بیٹھ کر اگر ایصال ثواب کریں گے اس کا فائدہ ان کو ملے. یا مرحبا، بڑی پیاری بات کہی اور صدقہ جاریہ کی ترغیب بھی دلائی استاد صاحب نے، اور بڑا آسان سا بتایا. مساجد کے حوالے سے بالخصوص جو بتایا، جیسے سر آج کل جیسے پنکھے AC/DC پنکھے ہیں، یہ بھی جیسے مسجد میں پنکھے چل رہے ہیں تو ان کا ایک جو ہے نا وہ 200 واٹ کا پنکھا ہے تو وہ بل جتنا لے رہا ہے وہ لے رہا ہے. تو آپ اس میں وہ کم واٹ کے پنکھے آتے ہیں، وہ لے کر کے آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. سولر پینل جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں کہ مسجد کی بجلی کا کیا ہو جائے، کوئی اچھا انتظام ہو جائے. اور یہ اس طرح سے یہ بھی ایک نیک کام ہے، اچھا کام ہے. نگران شورا نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ جو دعوت اسلامی کی بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان میں بھی یہ سارا نظام جو ہے وہ بنانا ہے، سولر بھی لگانے ہیں، تاکہ یہ جو بجلی کے حوالے سے جو پرابلم بعض اوقات ہوتی ہے تو اس کو بھی کیا ہو جائے، حل اس کو جو ہے کیا جا سکے. تو بہت سارے کام ہے صدقہ جاریہ کہ اس میں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اگر آپ رقم جو ہے وہ خرچ کر دیں گے تو انشاءاللہ الکریم ان کی قبر جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ نے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے